हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत, अजीम, जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद में उम्मीद कामिल है कि आप खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं अपने घराने समेत। खुदावंद आपको और आपके घराने को हमेशा इसी तरह से खुश व खुर्रम रखे, सेहतमंद और तंदुरुस्त और तमन्ना रखे और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं आप सबकी निहायत शुक्रगुजार हूँ कि जब भी वक्त होता है आप कलाम मुक़द्दस को ज़रूर सुनते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। इसी तरह से पाक कलाम को सुनते रहिए और उसे ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और जहाँ तक मुमकिन हो पाक कलाम पर अमल कीजिए, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो उसका कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बेशुमार दफ़ा हम अपने दोस्तों के, अजीज़ व क़रीब के, अपने बहन भाइयों के, वालिदैन के निहायत शुक्रगुजार होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी किसी वक्त में हमारी मदद की होती है, हमारे दुख सुख में काम आए होते हैं और हमारी मुश्किल में, हमारी परेशानी में हमारा साथ दिया होता है। हम उन सब के बहुत शुक्रगुजार होते हैं। इसी तरह से हम शुक्रगुजार होते हैं अपने वालिदैन के कि उन्होंने हमारी तरबियत की, हमारी परवरिश की और आज जिस मकाम में हम खड़े हैं इस माशरे में, ये उन्हीं की तरबियत और परवरिश का नतीजा है और खुदावंद का फजल है कि उसने हमें बेशुमार बरकतों से नवाजा है। जब ये सब कुछ हमें हासिल होता है तो हम शुक्रगुजारी बहुत दफ़ा करते हैं और बहुत दफ़ा नहीं करते हैं। शुक्रगुजार होना या शुक्रगुजारी करना, थैंकफुल होना, ये बहुत अहमियत का हामिल है और ये एक ऐसा अमल है जिससे इंसान भी खुश होते हैं और खुदा भी खुश होता है। खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में इफिसियों का ख़त जो कि पौलुस रसूल ने लिखा, उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग शुक्र करते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं और शुक्र करते हैं कि खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने रात भर हमें अपनी हिफाजत में रखा, हमें मीठी नींद दी, हमें बदन का आराम दिया और आज का ये नया दिन बख्शा। और बहुत सारे लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं और बहुत सारे लोग बाकायदा दुआ करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं, हम तो तारीफ़ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं। हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार है शुक्रगुजारी करने का और बहुत सारे लोग बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं होते हैं। जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि सब बातों में। अब कुछ लोगों का ख्याल है या कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा करते हैं कि शुक्रगुजारी सिर्फ उस वक्त करते हैं जब वो खुशहाल हैं या खुश हैं, शादमान हैं या कोई उन्हें नई खुशी मिल गई है, तब शुक्रगुजारी करते हैं। और बहुत सारे लोग तब भी नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग जो है शुक्रगुजार बिल्कुल नहीं होते हैं जब वो परेशानी के आलम में हो या दुख में हो या मुसीबत में हो। पहली बात ही यही है कि जब हम शुक्रगुजारी करें तो फिर चाहे दुख हो सुख हो, हमें शुक्रगुजार होना है, क्योंकि पाक कलाम में से हमने देखा है, इफिसियों के ख़त में लिखा है कि सब बातों में तो सब हालतों में हमें शुक्रगुजार होना है। चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे मुसीबत हो,
چاہے کوئی آزمائش ہو، چاہے کوئی ہمیں ستاتا ہو، چاہے کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہو، ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے۔ خدا پاک کی تمجید ہے شکر گزاری کرنا، کیونکہ زبور 50 میں لکھا ہے کہ جو کوئی شکر گزاری کرتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ سو گویا شکر گزاری خدا کی تمجید کرنا ہے، اور شکر گزار ہونا خدا کی تمجید کرنا ہے۔ جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ حمد کے گیت گاتے ہیں، خوش و خرم ہوتے ہیں۔ تو جب اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ہم کسی مشکل سے دو چار ہو جائیں تو ہمیں تب بھی شکر گزار ہونا ہے، اور اس وقت خدا کی قدرت پر دھیان رکھنا ہے کہ ہم جس خدا کے شکر گزار ہیں وہ مجھے اس مشکل سے جس سے میں آج دو چار ہوں، یا کوئی پریشانی ہے یا دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، اس سے نکالنے پر خدا قادر ہے، اور وہ اپنی قدرت کے وسیلے سے ہمیں اس سے نجات دیتا ہے۔ پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اگر کبھی ایسے حالات ہو جائیں، جو مشکل کا وقت آ جائے، یا اچھا وقت ہو یا نہ ہو، یا دکھ ہو سکھ ہو، تو ہمیں خدا کی محبت پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اس پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے خدا پیار نہیں کرتا۔ خدا ہر انسان سے پیار کرتا ہے، خدا ہر انسان سے محبت کرتا ہے، اور یہی اس کی محبت ہے بہت بڑی، کہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو خدا کی محبت، اس کی قدرت یہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم نجات پا جائیں۔ جو کوئی بھی اس دنیا میں، جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح کے نام سے اس کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ مجھے میرے گناہوں سے نجات دیتا ہے، دے سکتا ہے۔ سو جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، خداوند اس کے گناہوں کو اپنے پاک لہو کے وسیلے سے معاف کرتا ہے، اور اسے اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی بنا لیتا ہے، اور یوں اسے ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جب اسے اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیا خدا نے، تو خدا اپنی محبت کو ہر انسان پر جب ظاہر کرتا ہے تو اپنی قدرت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور شکر گزار دل کو ہر قسم کی مشکل سے آزاد کرتا اور اپنے ساتھ ساتھ چلنے کا بڑا فضل دیتا ہے۔ سو خدا کا شکر گزار ہونا نہایت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ ناشکر گزاری، ناشکری بھی ایک گناہ ہے۔ ہم گھر ہی سے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ مائیں بچوں کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے بے شمار خدمت سر انجام دیتی ہیں، مگر شاید ہی کوئی ان کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور بہت سارے گھروں میں بہت شکر گزاری ہوتی ہے، ان کی محبت کے عوض ان کو محبت دی جاتی ہے، مگر بہت سارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کو، ایک بیٹی کو، ایک بہو کو، یا گھر میں جو بھی کوئی خدمت کرتا ہے، اس کو اس کی خدمت کے عوض جو ہے وہ باتیں نہیں ملتی، محبت نہیں ملتا، پیار نہیں ملتا۔ یہ سب کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا شکر گزاری کو، تھینک فلنس کو بہت پسند کرتا ہے، ناشکری کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ زبور 50 کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی شکر گزاری کرتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ تو شکر گزاری کرنا خدا کی تمجید کرنا ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو بچپن ہی سے سکھائیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انہیں شکر گزار ہونا ہے، تھینک یو بولنا ہے، تو وہ بڑے ہو کر ایک بڑے شکر گزار دل کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ سو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں شکر گزار ہونا ہے۔ کتنی باتوں میں؟ تمام باتوں میں، سب باتوں میں، کیونکہ لکھا ہے کہ اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے رہو۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا معجزہ جو خداوند یسوع مسیح نے کیا،
کہ 10 کوڑی جب انہیں پتہ چلا کہ اس گاؤں میں جہاں سے خداوند یسوع مسیح جا رہے تھے کہ خداوند آئے ہیں، تو انہوں نے زور سے پکار کر کہا کہ اے صاحب، اے استاد، اے خداوند، ہم پر رحم کر۔ وہ 10 تھے اور ان کو کوڑ تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جاؤ اپنے تائیں جا کر کاہن کو دکھاؤ۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے راستے ہی میں وہ اپنے کوڑ سے پاک اور صاف ہو گئے۔ تو جب ان میں سے ایک نے دیکھا کہ میں اپنے کوڑ سے شفا میں نے پا لی ہے، تو وہ خدا کی تمجید کرنے لگا، شکر گزاری کرنے لگا اور پلٹ کر واپس آیا اور خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر اس نے سجدہ کیا اور اس خداوند کا شکر کیا۔ تب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ 10 کو شفا ملی تھی، باقی 9 لوگ کہاں چلے گئے، 9 کہاں گئے؟ وہ شکر گزاری نہیں انہوں نے کی، ایک نے شکر گزاری کی، اور یہ خداوند کے حضور پسند آیا، خداوند کو پسندیدہ ہوا۔ کلام مقدس میں بے شمار حوالہ جات ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شکر گزاری کرنا کتنا ضروری ہے، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر ادا کرتے رہو۔ خداوند آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔